عمران خان صاحب کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ کیسز اسکرپٹڈ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں سزا ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے کیس کے اندر ان کو ضمانت مل سکتی ہے۔ کیا کہیں گے اس بات کے اوپر؟ خاصا بڑا اور بولڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز ہیں یا تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے اوپر، ورکرز کے اوپر، بہنوں کے اوپر، ان کی اہلیہ کے اوپر، تمام کے تمام کیسز سیاسی بنیادوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے اوپر جنون کیسز تھے ان کے ڈیل کے ذریعے ختم ہو گئے، ان کو لندن بیٹھ کے ضمانتیں مل گئیں، اور نیب کیا تمام ادارے ان کے حق میں کھڑے ہو گئے کہ آپ ان کے کیسز کے اندر بریت دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج عمران خان کے کیس، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی، تو جیسا پہلے سے سب کو پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ آ جاتا ہے، یا کال لسٹ منسوخ ہو جاتی ہے، یا جیسا بیمار ہو جاتے ہیں، چھٹی پر چلے جاتے ہیں، یا وکیل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہی ہوا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر طبیعت جو ہے وہ پراسیکیوٹر کی خراب ہو گئی، جو کہ ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا، عدالت میں جا کر پتہ چلا گیا۔ اب سرکار کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک کی طبیعت خراب ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے اگر بایو میٹرک کی مشین ایئرپورٹ پہ جا سکتی ہے اور نیب آ کر گواہی دے سکتا ہے، تو یہاں ایک اور وکیل پراسیکیوٹر تعینات کر کے ان کی جو بیل ہے اس میں آگے پروسیڈ کیا جاتا۔ لیکن اس بہانے کو عدالت نے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر چل رہی ہے، جو کہ آخری سٹیج کے اوپر ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سزا ہو جائے، اور سزا کے بعد وہاں گرفتاری ہو جائے تو تب جا کر یہ ضمانت دی جائے۔ اب ہماری طرف سے یہ صدا کی گئی کہ سوموار کو یہ ڈیٹ فکس کر لی جائے، لیکن اس کیس کو 16 تاریخ کو، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 20 سے بھی زیادہ دنوں کے بعد مختص کیا گیا۔ یہاں کوئی شہری یعقوب ٹائپ کا آدمی وہ کھڑا ہو کر ایک درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ جیل کے اندر ادا ہونے چاہیے۔ مجھے بڑی فکر ہے ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، جو کہ نہ ہمارا اس سے اچھا، واسطہ ہے، نہ فیملی کا واسطہ ہے، نہ عمران خان صاحب نے اس کو ہدایت دی ہے۔ ایسی بےہودہ پٹیشنز کو نہ صرف لگایا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر نوٹسز بھی فرما دی جاتے ہیں، اور جہاں بیلوں کا معاملہ ہو یا ہماری ملاقات کا معاملہ ہو یا عمران خان کے واقعی جو ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا گیا ہے، ان کی بیوی کو رکھا گیا، ان درخواستوں کو فکس نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ ہم تو فائٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام پوری دنیا کے سامنے ہے۔ سر لیکن دوبارہ سے آپ کے توجہ دلواؤں گا، وہ جو بیان دیا ہے کہ کیسز اسکرپٹڈ ہیں، ایک میں ضمانت ہوگی ایک میں نہیں ہوگی، اس قسم کے بیانات ظاہر سی بات ہے کہ عدلیہ تک، جج صاحبان تک بھی پہنچتے ہیں۔ کیا سماعت کو متاثر نہیں کر رہے یہ بیانات؟ نہیں، دیکھیں، سماج کو متاثر نہیں کر رہے، کیونکہ 2-2.5 سالوں سے ہم انہی عدالتوں کے اندر جا کر یہ صدائیں کر رہے ہیں کہ انصاف فراہم کیے جائے۔ اب ایک درخواست فار ایگزامپل توشہ خانہ 2 کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے بریت کے لیے درخواست دی ٹرائل کورٹ کے اندر کہ بری کیا جائے، وہ درخواست مسترد ہوئی، ہمارے پاس فارم یہ موجود تھا کہ ہم ہائی کورٹ رجوع کرتے، ہم نے ہائی کورٹ رجوع کیا 1 جنوری یعنی پہلے مہینے سے لے کر آج تک اس کے اندر سماعت جو ہے وہ نہیں فکس ہو سکی۔ وہ سماعت جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے۔ اب 7 تاریخ کو وہ فکس کی گئی ہے۔ اگر 7 سے پہلے توشہ خانہ 2 کے اندر ٹرائل کورٹ سزا دے دے تو پھر اس درخواست کے اوپر سنوائی کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر بریت والی وہ درخواست تو غیر مؤثر ہو جائے گی، جسے انگلش کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ کہا جاتا ہے کہ انفرکچوس ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر جو ساری کارروائی ہے، پوری قوم جانتی ہے کہ پورا ایک اسکرپٹ ہے کہ ایک مقدمے میں گرفتار کرنا ہے، وہاں بیل ہوتی ہے، دوسرے میں کر لینا ہے، تیسرے میں کرنا ہے، پھر چوتھے میں کرنا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کو آپ گرفتار کرتے ہیں، اس پہ جتنے مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کے اندر ایک گرفتاری سمجھی جائے گی، یعنی ایک ٹائم کے اوپر تمام مقدمات میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بنیادی حقوق سلب کر کے وقفے سے اس کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کرتے جائیں۔ اب 9 مئی کے کیس کو آپ اٹھا لیں، دیکھیں وہاں ویڈیو ٹرائل چلایا جا رہا ہے، اور ہم نے درخواست دی کہ یہ ویڈیو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، جیل کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے۔ جب ہم درخواستیں دیتے رہے ٹھیک ہے، تب ہماری استدعا قبول نہیں کی گئی۔ ہم ہائی کورٹ کے اندر وہ درخواست لے کر گئے کہ یہ غلط طریقہ کار کیا جا رہا ہے، اس درخواست کو ہی غائب کر دیا گیا۔ راولپنڈی ہائی کورٹ جو بینچ ہے وہ وہاں پر ہماری درخواست ہی غائب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اب درخواستیں بھی غائب ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی یہ تو نہیں دیکھا کہ نواز شریف کی درخواست بھی غائب ہو گئی ہو، شہباز شریف کی غائب ہو گئی ہو، بلکہ جب ان کے اوپر فرد جرم لگنا تھا اسے ایک دن پہلے انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا، فارم 45 47 فیبریکیٹڈ کر کے۔ اچھا۔ تو یہ صورتحال